بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید ربضہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام جندب ابن جنادہ غفاری ہے۔ آپ کی ولادت ظہور اسلام سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی۔ آپ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ ایمان کی بلند ترین منزل پر فائز تھے، عظیم عزم و ہمت کے حامل فرد تھے۔ آپ پختہ عقیدے کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ حق کی آواز بلند کیا کرتے تھے اور اس میں کسی قسم کا خوف نہیں کھاتے تھے اور باطل کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ آپ حکمرانوں کے مد مقابل پوری جرأت سے کھڑے رہے، ہر اس شخص کی اعلانیہ مخالفت کی جس نے اللہ کے فرمان یا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فیصلے کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، اسی لیے بدر، احد اور خندق کے غزوات میں شریک نہیں ہو سکے۔ جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا ہے اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جنت تمہاری، عمار، سلمان، ابوذر اور مقداد کی مشتاق ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام علی علیہ السلام کے حامی تھے اور ان چند افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے اور تدفین میں شریک رہے، اور خلیفہ ثانی کے دور میں حضرت ابوذر غفاری کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے خلیفہ کی طرف سے دیا ہوا تدوین حدیث کی ممنوعیت کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر میری زبان پر تلوار رکھ دیں اور کہیں کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل نہ کروں تو میں اپنی زبان کٹوانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان نہ کرنے پر ترجیح دوں گا۔ جب حضرت عثمان نے مروان ابن حکم اور دوسرے بنو امیہ کو مسلمانوں کے بیت المال سے نوازا اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی خلاف قواعد اسلام مال دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شدید مخالفت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کی اکثر و بیشتر تلاوت کیا کرتے تھے، منافقوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ حضرت عثمان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام جلاوطن کر دیا۔ جب آپ شام جلاوطن ہو گئے تو اس وقت وہاں معاویہ کی حکومت تھی۔ آپ نے لوگوں کو واعظ کرنا شروع کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث سناتے رہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں سنی ہوئی تھیں۔ معاویہ نے لوگوں کو ان کی محفل میں بیٹھنے اور ان کی بات سننے سے منع کیا، اور آخرکار معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ ابوذر نے اہل شام کو خراب کر دیا ہے۔ حضرت عثمان نے فوراً حکم دیا کہ انہیں مدینے بھیج دو۔ جب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تو خلیفہ نے انہیں مال کی پیشکش کی تاکہ اب زبان بند رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی قسم کا مال لینے سے انکار کر دیا، اور جس طرح پہلے حکمرانوں کے غلط اقدامات پر تنقید کرتے تھے وہ جاری رکھی۔ خلیفہ نے آپ کو بدترین خطہ زمین ربضہ پر جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ربضہ روانگی کے وقت حاکم وقت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی ابوذر کو رخصت کرنے نہ جائے، صرف حضرت علی علیہ السلام، ان کے بھائی عقیل علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر، تمہارا غیظ و غضب اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اس سے امید وابستہ رکھو جس کے لیے یہ غیظ و غضب اختیار کیا ہے۔ قوم کو تم سے اپنی دنیا کے بارے میں خطرہ تھا اور تمہیں ان سے اپنے دین کے بارے میں خوف تھا، لہٰذا جس کا انہیں خطرہ تھا وہ ان کے لیے چھوڑ دو، اور جس کے لیے تمہیں خوف تھا اسے بچا کر نکل جاؤ۔ یہ لوگ بہرحال اس کے محتاج ہیں جس کو تم نے ان سے روکا ہے، اور تم اس سے بہرحال بے نیاز ہو جس سے ان لوگوں نے تمہیں محروم کیا ہے۔ ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ فائدے میں کون رہا اور کس سے حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ یاد رکھو کہ کسی بندہ خدا پر اگر زمین و آسمان دونوں کے راستے بند ہو جائیں اور وہ تقوی الہی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ دیکھو، تمہیں صرف حق سے انس اور باطل سے وحشت ہونا چاہیے۔ تم اگر ان کی دنیا کو قبول کر لیتے تو یہ تم سے محبت کرتے، اور اگر دنیا میں تم ان سے اپنا حصہ لے لیتے تو وہ تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ذی الحجہ 32 ہجری میں ربضہ میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوا۔ آپ نے وطن سے دور تنہائی کے عالم میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ آپ کا کوئی مددگار نہ تھا، زندگی کے وسائل بھی محدود تھے، وحشت بھرا گھر تھا اور بری پتھروں والی زمین تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ صرف آپ کی زوجہ اور آپ کا غلام ابن اسحاق تھے، اور ایک روایت کے مطابق صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے غسل و کفن کے بارے میں وصیت کی کہ راستے میں بیٹھ جانا، جو پہلا قافلہ آئے اس سے کہنا یہ ابو ذر ہیں، ہماری مدد کرو، اور اس کی وصیت کو نافذ کرو۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچا جو عراق سے آ رہا تھا۔ اس قافلے میں جناب حجر ابن عدی اور مالک اشتر بھی شامل تھے۔ قافلہ جب قریب پہنچا تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور غلام نے ان سے کہا، یہ ابو ذر صحابی رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے اور فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، ابو ذر کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ تنہا چل رہا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، اور ربضہ میں ہی اس عظیم صحابی رسول کو دفن کر دیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔